عمل اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو بے شک مختصر ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ 8 رکعت تہجد کا معمول بنا لیا اور نبھا ہو نہیں سکا تو نہ 8 کا معمول بنائیں، 2 کا بنا لیں، 4 کا بنا لیں، چھوٹے نہیں۔ جو معمول شروع ہو جائے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا یہ موقدہ ہو جاتا ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں، وہ عمل موقدہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے تاکید ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمل، اس طرح کا عمل جیسے تہجد ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، اس کو اتنا رکھے جس کو نبھا سکے۔ یہ بہت زیادہ اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے۔ اچھا، عمل چاہے اپنا انفرادی عبادت کے لائن سے ہو یا حقوق العباد کی لائن سے ہو۔ حقوق العباد کی لائن سے میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے جن کو وسعت عطا فرمائی ہے وہ غریب مسکینوں کے وظیفے لگا دیتے ہیں۔ یہ میری اتنی استعداد ہے، 3000 روپے مہینہ میں اس بیوہ کو، اس بیمار کو میں ہر مہینے 3000 روپے بھیجا کروں گا، ٹھیک ہے، بھیجنا شروع کر دیا۔ سال گزر گیا، بھیج رہا ہے۔ اب اگر کسی دن اس نے نہیں بھیجا تو کیا ہوگا؟ وہ جس کو 3000 مہینے کے جا رہے تھے نا، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ اس کا عادی ہو گیا، اس کی کچھ ضروریات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ پریشان ہوگا۔ اس پریشانی کا سبب کون بنا؟ آپ ثواب تو کما رہے ہیں بہت اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، لیکن جب آپ نے نہیں بھیجا اس کو اور وہ پریشان ہوا ہے، اس کی ضروریات تھیں، اس نے بل پے کرنا تھا، اس کا نہیں ہے سورس اتنا، اس نے کرایہ دینا تھا مکان کا، وہ نہیں دے سکا تو پریشان ہوا نا۔ اس کا سبب کون بنا؟ ہے نا؟ یہ اتنی بڑی نیکی کرنے والا سبب بنا نا، یہ سخی بنا نا سبب، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمل مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ اگر کسی کو ہم وظیفہ بھی دے رہے ہیں نا، اس میں بھی تسلسل ہو اور بریک نہ آئے۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اس سے معذرت کریں، اس سے عاجزی پیدا ہوگی، اپنا کمال نہیں دل میں آئے گا، بلکہ ہوگا کہ اس کی مہربانی ہے جو اس نے قبول کر لیا تھا۔ اچھا، اب اس کے دل میں بات کا آنا، پریشان کا ہونا ہے، کیا یہ تقوی کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ فطرت ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں شہزادوں کو نا سالانہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے، اور وہ ماشاءاللہ اتنا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لاکھ درہم بھیجے، انہوں نے بیٹھے بیٹھے چاولوں کی طرح تقسیم کر دیے، بھر بھر کے نا، شاپر تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، طباق بھر بھر کے نا تقسیم کر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال وظیفہ نہیں آیا، لیٹ ہو گیا۔ اب یہ چونکہ خرچ کر دیتے تھے مال، اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، پریشانی آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، دوات اٹھائی، اس میں ڈبویا، لکھنے لگے، پھر قلم رکھ دیا۔ اندر سے وہ ہوا نا، ایک انسان کے اندر ایک غیرت بھی تو ہوتی ہے نا، یعنی اچھا نہیں لگا نا کہ میں ان کو لکھوں، خط لکھوں کہ میرا وظیفہ نہیں آیا ابھی تک، لیکن بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پریشان تو وہ بھی ہوئے نا، ولایت کے خلاف نہیں ہے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نانا جی کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ حسن کہ وظیفہ نہیں پہنچا، پریشانی آئی؟ کہ ہاں نانا جان، پریشانی آئی، وظیفہ نہیں آیا۔ قلم اٹھایا تھا لکھنے کے لیے خط؟ کہاں اٹھایا تھا۔
پھر فرمایا کہ حسن میں تمہیں نا ایک دعا بتاتا ہوں. تو دعا بتائی، وہ ایک لمبی دعا ہے، مجھے یاد نہیں ہے. تو تم یہ دعا پڑھو، خط لکھنے کے بجائے یہ دعا پڑھو. صبح اٹھے ہیں تو وہ دعا پڑھی، بس ابھی تھوڑی دیر گزری تھی یا تھوڑے دن گزرے تھے کہ وظیفہ آ گیا، وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا. اس لیے عمل ہمارا عبادات کی لائن سے ہو، نفلی ہو، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، اور کسی کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں تو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. اور اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو اس سے معذرت کریں. ہمارے فیض مسجد میں ایک صاحب نے کئی لاکھ روپیہ لگایا، وہ یہ کھڑکیاں بھی بنوائیں اور بھی جو ہے کارپیٹ کا بھی انہوں نے کہا ہوا تھا، کئی لاکھ روپیہ، مجھے مقدار یاد نہیں، وہ انہوں نے لگایا. انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب کارپیٹ بچھے وہ میں بچھاؤں گا. جب کارپیٹ بچھانے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا، ان کو یاد دلایا گیا. وہ کہنے لگے، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا جی میرے نا کاروبار میں بہت بڑا نا نقصان ہو گیا، اور جنہوں نے پیسے دینے تھے نا وہ نہیں دیے، میں بڑا ہی شرمندہ ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں. ہے نا، یہ ہوتی ہے نا عاجزی. ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے نا، اور ایک فطری چیز ہے کہ فلاں صاحب نے ذمہ لے لیا ہے تو وہ نہیں کر سکے. پھر ہمیں مسجد میں اعلان کرنا پڑا. وہ کتنے لاکھ کا بتاتا ہوں، میں خود ہی بول جاتا ہوں. ہاں 13 لاکھ کا، 13 لاکھ کا کارپیٹ آیا. مسجد بہت بڑی ہے. 8 تاریخ ہے نا، پرسوں بچ جائے گا انشاءاللہ. ہاں مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ آپ اگلا جمعہ اس کارپیٹ پہ پڑھائیں گے. اور وہ ہے بھی کارپیٹ بھی اس لیول کا ہے، وہ نہیں ہے، سنتھیٹک نہیں ہے. جو ریاض الجنہ میں بچھا ہوا ہے وہ کارپیٹ ہے، ویسا کارپیٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام ذمے لیں نا تو پھر اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. اللہ سے مانگیں، جو میں بات کی تھی، دعا مانگیں. کیا دعا سب سے زیادہ مانگیں؟ کہ اے اللہ جن اعمال کی توفیق تو نے مجھے رمضان المبارک میں عطا فرمائی ہے، غیر رمضان میں بھی مجھے اس کی توفیق عطا فرما. یہ مانگے. دل میں اندر ہے چور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس روزوں میں کرنا ہے، بعد میں چھٹی. پہلے ارادہ یہ ہوتا ہے، اس ارادے کی وجہ سے جو پہلے چاند نظر آنے کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نیت یہی کی ہوتی ہے. بزرگوں نے لکھا کہ جو عمل روزوں میں جاری کیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال توفیق دیتے ہیں عمل کرنے کی. لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ نیت ہی گڑبڑ ہے. نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے روزے کرنی ہے یہ عبادت، پھر ہم نے چھٹی ہماری.